اسے مجاہد ملت کے شامیانے تلے بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین طہ و یاسین انیس بے کساں چاراسر اللہ فخر رسولہ مالک نواز سیاہ لامکام محمد عربی خدار بارگاہ بے کسبنا میں درود و سلام کی ڈالیاں نثار فرمان پڑھے دوش پاک بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبی کرنا مولانا محمد بارک سلیم کمال تحیب و تردار حسلیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یقیناً یہ آپ کی اور ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ سرکار مجاہد ملت کا عرس بنا کر سرکار مجاہد ملت کی محبت میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بے شک اور یقیناً سرکار مجاہد ملت کی محبت جی ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، حق ہے، ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بالکل سچی، اس لیے کہ اولیاء کرام کی محبت جو ہوا کرتی ہے وہ انسان کے لیے کامیابی اور مغفرت کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کامیابی اور مغفرت کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن گناہگار بدکار سیاہکار ہوگا اور اس کے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، وزن کرنے کے بعد اس کا نیکیوں والا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور اس کے گناہوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو اس کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں دے کر اس کو جہنم میں جانے کی جو ہے اس کو سزا سنا دی جائے گی۔ جب وہ جانے لگے گا تو وحدہ لا شریک جبریل امین سے ارشاد فرمائے گا، اے جبریل جاؤ اس سے پوچھو کہ وہ جانے والا کسی عالم سے عالم کے صحبت میں بیٹھا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کسی عالم کے صحبت میں بیٹھا ہوگا اس عمل کی بنیاد پر میں اس کے گناہوں کی کیا بات ہے حضرت، زندہ باد، میں اس کو جنت میں بھیج دوں گا۔ جبریل امین جائیں گے اور جانے کے بعد پوچھیں گے کیا تم کسی عالم کے صحبت میں بیٹھے تھے دنیا میں؟ وہ انکار کرے گا، نہیں میں کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا نہیں، میں دنیا میں کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا نہیں۔ تو پھر جب جبریل امین وہاں سے واپس آئیں گے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے، مولا کرم تو وہ کسی عالم کے صحبت میں دنیا میں بیٹھا نہیں، تو پھر رب فرمائے گا جاؤ اس سے پوچھو کہ کسی عالم کا وہ مہمان بنا ہے کہ نہیں، کسی عالم کے دسترخوان میں وہ بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جبریل امین جائیں گے اور جانے کے بعد پوچھیں گے کہ وحدہ لا شریک پوچھ رہا ہے کہ تم کسی عالم کے مہمان بنے ہو کہ کسی عالم کے دسترخوان میں بیٹھے ہو کہ نہیں۔ اگر تم کسی عالم کے مہمان بنے ہوگے، کسی عالم کے دسترخوان میں بیٹھے ہو، تمہارے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور تم کو جنت۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین جائیں گے اور جانے کے بعد پوچھیں گے تو وہ کہے گا نہیں میں کسی عالم کے دسترخوان میں نہیں بیٹھا ہوں اور کسی عالم کا مہمان نہیں بنا۔ پھر واپس آئیں گے، رحمت خدا بہانہ میجو رحمت خدا بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ پھر رب ارشاد فرمائے گا جبریل امین سے جاؤ اس کو پوچھو کہ دنیا میں عالم جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کے سامنے سے کبھی گزرا ہے؟ ارے واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو اگر وہ کسی عالم کے گھر کے سامنے سے گزرا ہوگا تو میں اس کے اسی عمل کے بنیاد پر میں اس کے گناہوں کی مغفرت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور حبیب ملت، میں اس کی جو ہے مغفرت کر دوں گا۔ جائیں گے جبریل امین جا کے پوچھیں گے تو کہے گا وہ شخص نہیں مجھ کو دنیا میں دنیا داری سے فرصت ہی نہیں تھی کہ میں کسی عالم کے گھر کے سامنے سے گزروں۔